برائے ظہور تعجیل امام زمان جل اللہ فرجہ الشریف اللہم کل ولیک الحجت من الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم احینا علی ما احییت علیہ علی ابن ابی طالب وَأَمِتْنَا عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام وزیارت الحسین علیہ السلام والشفاعتہ یوم الورود والشہادت بین یدی القائم علیہ السلام یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک صلوات پڑھو باواز نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات بر محمد وآل محمد بار دیگر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مل کے صلوات پڑھو فخر المبشرین والمنذرین ہادینا وہادی الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی الحسین الغریب المظلوم مظلوم مقتول مذبوح من الکفا فی ارض کربلا یوم عاشورا الذي قال عند وقت ودائه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة عليكن مني سلام أما بعد
فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم استعذنا ربكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صلوات خالق اکبر توری عظیم عبادت اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے۔ بالخصوص سادات کرام دے جملہ مرحومین بزرگان اس سارے خاندان دے جتنے مرحومین ہیں، بالاخص حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ سید محمد عباس صاحب کی بلد روح کو ایصال فرمائے۔ کریم اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے، انہوں نے آخرت دی منزلہ آسان فرمائے، شفاعت پیغمبر شفاعت آل پیغمبر نصیب فرمائے، حشر و نشر سید الشہداء دے ازادانت فرمائے۔ نوجوانان بزرگان جڑے زندہ ہیں، کریم اللہ انہوں نے توفیقات خیر اضافہ فرمائے، مسافران دے سفر بے خطر فرمائے، نوجوانوں کو باعزت روزگار عطا فرمائے، بیماروں کو صحت عطا فرمائے، ملت دے ہر فرد دی حفاظت فرمائے، مملکت اسلامیت اندرونی و بیرونی سازشاں دہشت گرد نجاستہ تو پاک فرمائے۔ مہنگائی دا دورہ ہے، کریم اللہ کسے رذیل حاسد تے کمینے دا محتاج نہ فرمائے۔ ہر مجلس ہر محفل دعا کردہ رہنا، مروں حسین حسین کریں دے، قیامت دے دن اٹھوں علی علی کریں دے۔ ہاتھ اساں گناہگاراں دا ہوئے، دامن پنجاں تے باراں دا ہوئے، کریم اللہ انہاں دی شفاعت عظمی نصیب فرمائے۔ قائم آل محمد دی ظہور تعجیل فرمائے۔ انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ دوستو بزرگوں بھائیوں جوانوں علماء کرام تشریف فرما ہیں، زیادہ دیر جناب کی سما خراشی نے عبادت دی خاطر ظاہر موسم دی مناسبت دنال تیرے چھویں امام نے اپنے منن والا کو ایک درس دیتے، مختصر وقت دے وہ درس جناب دے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرمیندے نے میری محبت دا دم بھرن والا جدہ صبح دے وقت آرام دا بستر چھڑینا ہے، نیندر تو بیدار ہونا ہے، میرے پاس ایک سو صبح دے وقت جس ویلے نیندر تو بیدار ہونا ہے، میں صادق آل محمد عرض کر رہا کہ جس ویلے بیدار ہوئے اس رحمان اللہ دے 5 شکریہ ادا کریں۔ صبح دے وقت جنہ بیدار ہوئے اس رحمان اللہ دے 5 شکریہ ادا کی تکر توجہ۔ پہلا شکریہ فرمایا، پہلا شکریہ ادا کی تکر الحمدللہ الذی، میرا اللہ حمد تیری ذات دا جس ذات نے احیانی بعد موتی میں کو موت تو بعد دوبارہ زندگی عطا کی تھی۔ حمد او ذات دا اے حمد کی تکر جس ویلے نیندر تو بیدار ہونا ہے، معصوم نے اس نیندر کو موت دے نال تعبیر فرمایا، فرمایا او ذات دا کتنا احسان ہے، ہو سکتا ہے تو نیندری راندہ صبح دے ویلے تیرا اعلان ہو ویندہ، تیرا غسل کفن تے دفن دا بندوبست ہو ویندہ، اپنیاں دل دے وچ گھن کے ٹور ویندہ، نہ کوئی وصیت نہ کوئی توبہ نہ کوئی سے خواہش دا اظہار، اون ذات دا احسان ہے تے کو موت تو بعد دوبارہ زندگی عطا کیتی ہے۔ توجہ صلوات پڑھو بابا سے بولو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس ذات دا احسان ہے
کہ جس ذات نے تے کو دوبارہ زندگی عطا کیتی ہے، جڑی وصیت کر سکدے ہیں او وصیت کر، جڑی گناہاں تو توبہ کر سکدے ہیں توبہ کر، کوئی نیک خواہش آوی او بھی لوگاں دے سامنے اظہار کر سکدے ہیں، اون ذات دا بہت بڑا احسان ہے۔ فرمایا او دا شکریہ ادا کیتا کر میرا مالک۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن دلانا، اہل بیت دشمن دلانا، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ توجہ فرمایا، پہلا شکریہ ادا کیتا کر جنا نیندر تو بعد بیدار ہونا ہے، وہ رحمان دا شکریہ ادا کر میرا مالک تیرا احسان ہے، تو دوبارہ میں کو توبہ دی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے میں بغیر توبہ دے دنیا تو چلا ویندا۔ نوجوانوں، خدا دی ذات نے دو بڑے احسان فرمائے نے، ایک اے احسان ہے تیرے اور میرے جیسے گناہگار بندے واسطے جو رحمان نے تیرے تے میرے واسطے توبہ دا دروازہ کھلا رکھا، اور دوسرا شاید ہر بندے واسطے اے نعمت عظمی نہ ہوئے، اور تیرے اور سارے واسطے ہے زہرا دی شفاعت۔ اے آج نہیں پتہ لگنا ہے، بروز معاشر تے کو پتہ لگ سی عظمت زہرا دا اور عظمت شہداء کربلا دا۔ بہت بڑا عظیم جملہ علامہ حسین باجاڑا صاحب نے لمعۃ الانوار دے وچ نقل فرمایا کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تو حاطف غیبی دی آواز اسی پیغمبر دے کنو، پیغمبر کو فرمائے سن پوچھنا اپنی بیٹی دے کنو جو میری امت دی تیری امت دی شفاعت واسطے کے لے کے آئی۔ پیغمبر جناب امیر المومنین کو فرمائے سن ونجو نا یا علی حسنین لیما تو پوچھو جو میری امت دی بخشش واسطے کے گھن کے آئی۔ جناب امیر المومنین فرمائے سن بنت پیغمبر تو آجا بابا پہ پوچھ دے میری گناہگار امت واسطے کے گھن کے آئی۔ توجہ توجہ مٹیاں تے باہنا لا، اپنی عظمت کوئی تیری معمولی عظمت نہیں، ذرا ہی توجہ تکر۔ فرمایا یا علی ونجو میرے بابے کو آکھو میں تیری گناہگار امت واسطے جڑا آج لے کے آئی نا شفاعت واسطے، بطول دی تعظمتی اپنے مقام تے۔ فرمایا کفانا لأجل حاضر اليوم ایدان المقتوتان من ابن العباس، میں تیری امت دی بخشش واسطے آج اپنے پتر عباس دے دو کٹے ہوئے بازو لے کے آئی۔ خدا تو کو آباد و شاد فرمائے، اللہ نے اس سعادت عظمی نصیب فرمائی، ایک زہرا دی شفاعت اور دوسرا توبہ غنیمت سمجھ جنا اللہ دوبارہ ندر تو بیدار کری، غنیمت سمجھ اون ذات دا شکریہ بھی ادا کر، نماز فریضہ بھی ادا کر۔ اے تو ہوں علیہ پتہ لگ سی جس دی آج شہادت کل شہادت ہے نا، قبلہ صاحب شاید سیرت دے ہوتے بیان فرمایا ہوئے، امام دا لقب زین العابدین، اور خود پیغمبر نے پیشین گوئی دیتی ہے۔ علماء نے بیان فرمایا حاطف غیبی دی آواز اسی بروز معاشر، این زین العابدین، کتھا عبادت گزاران دی زینت۔ لیکن اس تو پہلے خالق ایک بیمار شخص کو اکسی کیوں کی تھی ہاوی میری نافرمانی، اے بندہ اکسی میں بیمار ہمیں تکلیف آئی اٹھ نہ بھی سکدا، میں تیری نماز نہ پڑھ سکا، آواز قدرت سی پھر تو میری کریمی ڈٹھی نہیں، میں کرنتے کو حیثیت دے ٹائم جلے پڑھ دیں ہوں بیماری دے ٹائم ہی اونج پڑھ، میں تا ہمیں بے کے نہیں پڑھ سکدا، سام کے چپڑ سام کے نامے پڑھ سکدا، سجے کروٹ سجے نہیں تو کھبے، فرمایا انہی نہیں ہو سکدا، اشارے نال تو پڑھ نیت کر خلوص ہوئی قبولیت جانے تے میرا مان جانا۔
میں کو بیماری ہے آواز قدرت سی تو سجاد تو کوئی ود بیمار ہاویں اور میرا بھائی واجبات ادا کر صبح دے ویلے نماز فریضہ ادا کر کے ہوں رحمان دا شکریہ چا ادا کی کر وقت ٹر گیا کر اپنے کام کاج والے پاسے تو اپنی عظمت اگر سمجھنا چاہتا ہے معصوم فرمائے دے جڑا رزق حلال والے پاسے ٹر ونجے نا نماز فریضہ ادا کر کے این بندے دی 2 رکعات نکمے بندے دے کی 70 رکعات تو افضل ہے جو تیرا حال چلاونا عبادت تیرا کھیتی کو پانی لاونا عبادت تو رزق حلال ودا کمانا ہے معصوم فرمیندے نہیں بندے دا بروز معاشر چیر ہی نورانی ہو سی جیڑا بندہ صبح سویرے اپنی اولاد واسطے رزق حلال کماون واسطے ٹر ونجے پہلا شکریہ ادا کی کر تھک دے تو نہ ہو تو بجلی آ گئی ہے نا پہلے میں تھوڑی پریشانی ہے بھی گرمی چ بیٹھے نے اللہ نے مہربانی چ فرمائی پکھا چل گئے زندگی دا نہیں پتہ میں سنے ہے جو اتھے آخری مجلس ہے انشاءاللہ ایک قیامت تک راسی خدا دی ذات نے جس حسین دین بچایا نا خالق دا وعدہ حسین میں تیرا نام قیامت تک باقی رکھ سا کوئی ایسی کریا اور بستی نہیں جتنا ذکر حسین نہ ہوئے دوسرا شکریہ ادا کی تکر فرمایا الحمدللہ الذی جعل رزقی من یدہ فرمایا کریم اللہ تیرا احسان ہے جو تو میڈا رزق اپنے قبضہ قدرت رکھا کسے رزیل دا محتاج نہیں ہو سکتا ہے میں در پدر دیاں ٹھوکرا کھاندا کدا کہیں دروازے تے ویندا کتھاؤں خالی ولدا کتھاؤں تمنا دے مطابق ملدا نہ ملدا تو او ذات ہیں جڑیاں میری ضرورت تو آگاہ ہیں کتنا ضرورت ہے تو اتنا ہی عطا فرمینے میں تیری ذات دا شکریہ ادا کرے نا جو تو میرا رزق اپنے قبضہ قدرت رکھا ہے کہ رزیل دا محتاج نہیں بھی کیتا اپنے علاوہ کسی دا محتاج نہیں بھی کیتا میرا بھائی اپنی امیداں وابستہ کروں رحمان دے نال غیر دے نال وابستہ نہ کر ہو سکتا ہے تیریاں امیداں جتھاں گھن کے ونے اتھاں خالی ولن جناب امیر المومنین نہج البلاغہ کلمات کسار دے بھی جملہ فرمیدن توجہ ہے نا پریشان تو نہ ہوندے پہ اگے اللہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم فرمایا اوصیکم بخمس وَلَوْ ضَرَبْتُمْ أَبَاتَ الْإِبِلِ فرمایا میں علی تو آپ کو 5 چیزاں دی وصیت کرے نا تیز رہو اٹھا کو دوڑا کے ایڑیاں لا کے بھجا کے تو آپ کو حاصل کرنی پوین میں علی پیادہ حاصل کرائے اولا کیڑیاں فرمایا پہلی وصیت میں علی دیئے ہے خیال کرائے لا یرجون احدم منکم الا ربہو اپنیاں امیداں وابستہ کرائے تو صرف اون ذات دے نال کرائے غیر اللہ دے نال اپنی امیداں وابستہ نہ کرائے امیداں پوریاں کرن والی او ذات ہے ان دے علاوہ کوئی اور ذات کوئی نہیں سارے سرائکی دے وچ ظاہر ہے تسی بھی میرا خیال ہے سرائکی انشاءاللہ ہو سرائکی جڑی ہے بکھر لئیے ملتان علیہ پاسے ہو دے اے جملہ بولا میں دے عام طور تے محاورہ اممہ دے وے ابا دے وے رب نہ دے وے تو کون دے وے او دی ذات دے علاوہ اور کوئی دیمن والا کوئی نہیں اون دے کن امید رکھ غیر دے کن امید رکھ جناب ہاں ایک بندہ جناب کے ہائی سخی بڑا مشہور ہاں حاتم تائی جی حاتم تائی انہیں دروازے تے ایک سائل آیا کھڑوتا ہے تے منگیس کوئی شائع حاتم تائی دے کل کوئی نہیں زہرے جڑے سخی ہوندے نا انہاں دے خزانے ہر ویلے بھرے ہوئے نہیں ہوندے توجہ ہے نا وہ شائع دے کل کوئی نہیں تھوڑی دیر گزری وہ بندہ دے دریا بھئی یہ بندہ ہون پتہ نہیں کی میں منگ سی کہ کرے سی کی میں اہتمام کرے سی
بار کیف کچھ وقت تو بعد وہ چیز گھن کے آ گیا تے اس آکھا ہاں بھائی جڑی شاید اتائیں تقاضا کی تے نا اے شائع ہے او سہلا دے نہیں میں نہیں گھننا حیران ہویا بھئی تم تقاضا جڑی شاید کی تے باقی تو ہور شاید گھن دے کوئی نہ میں توجہ فرمے سو میں او بڑی مشکل دے نال گھن کے آیا ہون تو انکار پیا کرے نے گھن دے ہی نہیں اس آگے نہیں گال اے نہیں ضرورت میری ہے میں کو آج پتہ لگے سخی تو ضرور ہے لیکن تو بھی کہیں تو مانگ کے دینا ہے تو بھی کسی کو نو منگ دیں یہ میں منگتے کو نو منگا تو پھر فائدہ کیا میں بھی ہوں دے کو نو منگ دا جیڑا ہر کہیں کو دے دے تے کو دے سکتے میں کو نہیں دے سکتا اپنی امیدہ وابستہ کر اس رحمان دے نال ہو سکتا ہے جس دروازے تے ونجے وقتی طور تے اون سخی کو نہیں کوئی شے نہ ہوئے یا ونجے صحیح ہوئے تے او بندہ بخل دا اظہار کرے اون ذات دے کن مانگ جیندی صفت ہے ہی سخاوت بخل ہے ہی نہیں لا یخافن احد منکم الا ذنبہ فرمایا کسے شاید خوف نہ رکھ خوف رکھنے ہی تو صرف اپنے گناہ دا رکھ اپنے گناہ تو ڈر اور کسے شاید تو نہ ڈر توکل خدا تے ہوئے نا پھر موت دا تو خوف ہی نہیں نہ ہونا یہ بندہ ہونا آکھے بیٹھا میں امر بالمعروف کرا گلہ ہو کرا قرآن سناوا معصوم دا فرمان سناوا پتہ نہیں نیاز لبسی نہ لبسی رزق لبسی نہ لبسی میرا بھائی علی والے دا اے عقیدہ نہیں ہونا چاہیدہ علی تو پوچھ نہیں تو علی فرمے دینے امر بالمعروف تو کر دو چیزہ دا خوف ہوندے ایک موت دا خوف ہوندے ایک رزق دا خوف ہوندے میں علی پیا دیں نہ وقت تو پہلے موت آسیا نہ کوئی تیرا رزق روک سکتا ہے رزق وقت مل سی میں ایک جملہ عرض کردہ رہنا اور میرا دوست اور میرا بھائی علی کو رزق دی وجہ تو نہ مان علی کو ہاتھی سمجھ کے مان رازق خدا دی ذات ہے ماں دے شکم چتا کی ایسے وکھری بات ہے جو اللہ انہا پنجا مارا تے 14 دے صدقے کائنات بڑا چھوڑی جہاں نامے دی وجہ تو کائنات رزق کھا رہی ہے باقی ہے اے علیحدہ بات ہے لیکن اے ہاتھی بڑھ کے آئے نہیں تیرے رزق دے اہتمام واسطے نہیں آئے رزق دا اہتمام خدا فرمایا ہے اگے ملائکہ دی ڈپٹی لا دی تھی اے اون دی مرضی کہیں کو تھوڑا دے وے کہیں کو زیادہ دے وے کہیں کو تھوڑا دے کے تے صبر دا امتحان گھنے کہیں کو زیادہ دے کے تے واجبات دا امتحان گھنے دیکھن میرے غریبہ دے نال بھی ہمدردی رکھ دے یا نہیں رکھ دے غربت نیتی بھی ایک ٹائم دا جو کوئی نہ غیر دے دروازے تے تو نہیں میں دے نا میرے شکوہ تے شکایت تے نہیں کریں دے یہ صبر کرے سن تو میں 500 سال پہلے انہوں کو جنت عطا کرے سن میری رضا تے راضی رس کسے کو نہ ڈر نہیں تا اپنے گناہ تو ڈر ہو سکتا ہے چھوٹے تو چھوٹا گناہ ہوئے اندھا مواخذہ و لین آوے تا دنیا چی برباد کر چھوڑے آخرت چی خوار کر چھوڑے میرا بھائی یہ سارے آمال دی شامت ہے آمال دی شامت ہے ویکھنا رہے پورے پاکستان دے وچ حلال مال دے وچ ایسی وبا آ گئی لکھاں دا مال حرام ہو رہے ہیں جس دا دودھ حلالا جہندہ گوشت حلالا جہندہ ذبح کرنا ثواب ہے خوشنودی خدا واسطے کھاونا بھی ثواب اپنے ہاتھ دے نال ذبح کر کے جانورہ کوئی نہیں دے رہے جو کھاوے نا زمین اچ دفن کر رہے ہیں سارے اپنے اعمال دی شامت ہے اور کیا ہے وبائی امراض آئیاں انسانہ دے اتے کرونا آیا ہن حالات نے ہر بندہ پریشان ہے دودھ پیون تو سیکھ رہنے گوشت کھاون تو سیکھ رہنے وجہ کیا ہے ساڑیاں بد عمالیاں دے سارے اگے امتحان ہے فرمایا ڈر نہیں تا اپنے گناہ تو ڈر اور کسے شے تو نہ ڈر اور میں ادھرنا آئمت اپنے مقام تے ذرا سارے اور روحانی علماء دا بھی ذرا تو تذکرہ پڑھے نا تے کو پتہ لگ سی جو انہوں نے اپنی کیسی سیرت چھوڑی
لیکن افسوس ہے علماء دے قریب جو نہیں سپر پاور طاقت نے دھمکی دی تھی امام خمینی علیہ رحمت تو میرے نال لڑنا چاہتے ہیں میرے کو سارا جدید اسلحہ موجود ہے میں تہیں میں ہی کنگلی دے نال بٹن دباواں تو سارا ایران ختم ہو جاسی انہوں کیا پتا ہا جو میں گل کہندے نال پیا کریں نا نس پتا جو ایدے اندر حیدری خون ہے اے زہرا دا پتر ہے اے اون علم تو آگاہ ہے جنہ مدارس دا بنیاد جعفر صادق رکھی دھمکی دیتی امریکہ توجہ امام خمینی علیہ رحمہ نے فرمایا اچھا تو آدھا جو میں بٹن دباواں تے سارا ایران ختم ہوئے سی فرمایا تے کو پتہ ہی نہیں جو توحید تے میرا عقیدہ کتنا ہے اے تائیں جڑا بٹن دباونے جائے انگلی دے نال اندے تے کنٹرول میرے خدا دے وہ طاقت ہی نہ دے وے تو بٹن کی میں دبا سکسے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی خدا تو کو آباد و شاد فرمائے پڑھ قرآن پڑھ معصوم دا فرمان پڑھ علماء دی سیرت تے کو پتہ لگے جو حسینیت کیا ہے تے کو پتہ لگے جو ازادار دی عظمت کیا ہے تے کو پتہ لگے جو مومن دی عظمت کیا ہے تے کو پتہ لگے جو توحید کیا ہے رسالت و امامت و قیامت کیا ہے فرمایا تیسرا مجلس لمبی بھی نہ ہو جائے تیسرا شکریہ ادا کیتا کروں کریم دی ذرا کرم نوازیاں دیکھ فرمایا الحمدللہ الذی ساتر ایوبی میرا اللہ تیرا احسان ہے میرے عیبات پردہ پا چھوڑے یہ شکریہ ادا کیتا کر ایسے ایسے گناہ بھی ہیں جڑے سامنے ہوندے تے ماں باپ بھی پردہ نہیں پہندا سب تو زیادہ پیارا اور قریبی رشتہ ہے ماں دا یہ نہیں مجرم اولاد ہوئے اگے پر کھڑے کر دیں دیئے نہیں میری اولاد تا اے جرم کیتے ہی نہیں دیکھو نا جس ویلے جرم کر کے بندہ آوے تے اولاد دے سامنے ماں آکھڑوں دی نہیں میرے بیٹے نہیں کیتا ظاہر انجام تا جہنم ہے نا یہ جرم کر کے آئے تے پھر بھی وہ دفاع لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو ماں اولاد کو مجرم بڑھائی دی نہیں لیکن کچھ گناہ ایسے نے جو ماں بھی وہ پردہ نہیں رکھ دی اس ویلے آواز قدرت دی بندہ میری ماں دی کونی 70 درجہ زیادہ محبت ہے تو جرم کرے نہیں میں چھپا چھوڑے نہ تو نافرمانی کرے نہیں میں پردہ پا چھوڑے نہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں تو چوتھ 50 سال تو بعد نہیں تو 60 سال تو بعد مت توبہ کرے میں دی عزت خوار کر کے کرے سامنے میرے جملے نہیں حدیث قدسی دے بھی جملے صاحب کواکب مزیہ نے جملے درج فرمائے نے فی شرح حدیث قدسیہ جناب ابراہیم جس ویلے پہنچنا معراج وستے عرش اولاد چوتھے آسمان خاص طور تے اپنے نوجوانوں کو متوجہ کرے سا اپنے معاشرے کو پاکیزہ کر تو حسین والا ہے تیرا تعلق علی اکبر دے نال ہے اے 50 60 سال 70 سال زندگی گزر ویسی اوکھیں تے بھامیں سوکھیں خواہش تے کنٹرول کر کے گزار اکبر شفاعت کرے سیا چوتھے آسمان تے پہنچے بزرگ سفید ریش معذرت نے نال نوجوانہ نال خطاب ہے چوتھے آسمان تے پہنچے اللہ نے حجاب سارے ہٹا چھوڑے خلیل خدا نے زمین تے نظارہ کیتا حسین و جمیل نوجوان جوڑا اللہ دی نافرمانی مبتلا اللہ دے خلیل برداشت نہیں کیتا نوہ بد دعا دے ہاتھ بلند کر کے آکھا مالک برباد کر زمین تے دی حسن تائیں دیتا رزق تائیں دیتا جوانی تائیں دیتی تے تیری نافرمانی غیر خلیل خدا دی بد دعا ہوئی قبول ہوئی ختم دوسری مرتبہ نظر کی تھی پھر توجہ کریم دے نال کریم دا تیرے نال محبت تے مہربانیاں کتنیاں تے شفقتاں کتنیاں تیسری مرتبہ اللہ دے خلیل نے نوے دعا دے ہاتھ بلند کیتے آواز قدرت آئی او میرا ابراہیم دعا دے ہاتھ بلند نہ کر تلے کر میریاں کنیزہ تے میرے غلامہ واسطے بد دعا نہیں کرنی
اے میری کنیزن، اے میری غلامن، مالک تیری غلامن، تیری کنیزن، تیری نافرمانی. فرمایا ابراہیم تائیں آج ڈٹھا ہے میں جڑا دا پیدا کیتے دیکھن لگا. مالک انہاں دا رزق بند کر. فرمایا اے بندے ہو کے میری نافرمانی کریں، میں خالق ہو کے انہاں دا رزق بند کر چھوڑا، اے میری مخلوق ہے. نہیں مالک تے پھر انہاں تے عذاب کیوں نہیں دینا؟ فرمایا ترائے وجہ تو نہیں دینا، ترائے وجہ تو عذاب. علماء دے اشارے ثواب دی گفتگو ہے، خدا انہاں دے درجات بلند فرمائے. ترائے وجہ تو عذاب نہ دینا. بھائی مجلس حسین در حقیقت توبہ دا نہ ہی، لطف مجلس حسین چاہویں کچھ گناہ تو تیرا چھٹکارا ہو ونجے، 10-15 مجلسہ سن کے تیری زندگی سمر ونجے. حسین ہائی انقلاب دنا، حسین ہائی تبدیلی دنا. ترائے وجہ تو عذاب نہ دینا. مالک کیڑی وجہ؟ کریم تیری کرم نوازی تو کائنات قربان کرا. فرمایا پہلی وجہ یہ ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 20 سال تو بعد، 30 سال تو بعد متاں یہ توبہ چکرن. میں انہاں دی توبہ واسطے دروازہ کھلا رکھا ہے. اے انہاں دے آمن دی دیر ہے، میری بخشش دی دیر ہی کوئی نہیں. نہیں حدیث قدسی دے جملے سنا مر لگا. آواز قدرت آ رہی ہو بندہ. ادبرتم انی فانتظرتکم، تو 50 سال جو کانڈ کر کے روس کے ٹور گئی ہے نا. میں سرے کی ترجمہ بیٹھا کرے نا ہوندہ ہی ہو ترجمہ. فرمایا تو جو روس کے ٹور گئی ہے، میں رحمان تیری انتظار کرے دریاں کڈنا سی. میں توبہ دا دروازہ کھلا رکھا. ادبرتم انی فانتظرتکم، نہ تو نماز پڑھی، نہ کوئی توبہ والے پاسے آیا، نہ تو رمضان دے وچ بھی اپنے گناہ معاف کر سکا. زکوٰۃ واجب ہے تو نہ تو ادا کی تھی، حج واجب ہے تو نیڑے نہ لگا، نہ ماں باپ دا احترام کیتا. اتنی نافرمانی کریں دریں. البتہ حقوق العباد ہیں ادا کر کے جدہ تیری مرضی ہوئے آ ونجے تیرا تے میرا معاملہ ہے. میں رحمان معاف کرن واسطے تیار. پھر فرمایا حدیث قدسی ذمہ داری نال جملے عرض کر رہے ہیں. ادبرتم انی فانتظرتکم، تو کنڈ کر کے ٹر گئی ہیں، میں تیری انتظار چریاں. آسیتمونی فسترتکم، تو میری نافرمانی کریں دریاں، میں چھپائندہ رہیاں، میں چھپائندہ رہیاں، میں چھپائندہ رہیاں. میں ملائکہ دے کو نہیں چھپائی رکھا ہے. متى بندہ آوے گا. اگلا تو کوئی اتنا امید افزا جملہ ہے نا. خالق اکبر دا فرمایا ان رجاتم الیہ قبلتکم. او بندہ تیری مرضی جدہ ضمیر زندہ ہو وجینا میری بارگاہ تیرے آمن دی دیرے. میں ہاں دے نال لامن واسطے تیار. گھبراون دی لوڑ ہی نہیں. میں جدہ فرعون کوئی اپنی رحمت دے بھی داخل ہومن واسطے دعوت بیٹھ دینا، تیرا خدای دعویٰ کی تھی بیٹھ. اللہ اکبر. فرمایا شکریہ ادا کی تکر. تیسرا شکریہ، طبیعت گھبراندی تو نہیں پہ. معصوم دا فرمانے خالق ہی ایک مرتبہ نہیں. تو نہ فرمانی کریں پھر چھپائندہ ہے، پھر کریں پھر چھپائندہ ہے. 70 مرتبہ چھپائندہ ہے. 70 مرتبہ تو بعد پھر کچھ تھوڑی ظاہر کریں دے. مطلب ضمیر زندہ ہوئے اس تے رک بنے. میری نا فرمانیاں نہ کریں. صلوات پڑھو بابا. دعائے کمیل دے عظیم جملے میرا بھائی. کام من قبیہم سترتہو، ڈھیر سارے ایسے کم ہیں جڑے لوگ اچ ظاہر ہوں دے میری عزت سلامت نہ راندی. تیری کریمی دا اتنا کرم ہے تائیں چھپا چھوڑے. کام من ثنائن جمیل لست اہلا لہو نشرتہو. کچھ تعریفاں ایسی ہیں جنہاں دا میں اہل کوئی نم لوگاں دے بھی تائیں میری عزت بنا چھوڑیے. رحمان میں تیرے شکر گزار. اللہ اکبر. چوتھا شکریہ ادا کی تکر. تیرے معصوم امام فرما رہے ہیں چوتھا رحمان دا شکریہ ادا کی تکر. میرا اللہ تیرے شکر ہے تے میں کو آخری نبی دا امتی بنایا ہے، باقی نبیاں دا امتی نہیں بنایا.
تے کو نہیں پتا باقی انبیاء تو پوچھ ہر نبی دعا منگ رہا کاش کہ اساں بھی زہرا دے بابے دے امتی ہوندے اللہ نے بغیر منگیاں تے کو جھولی عادت کیتی ہے جس دے وچ لا الہ الا اللہ بھی ہاں محمد الرسول اللہ بھی ہاں نال نال علی ولی اللہ بھی ہاں یہ ذات دا شکریہ ادا کی تکر ذات نے خدا نے خود فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا تہاڈے تے میرا احسان ہے جو میں تہاڈے وچوں ہیں تہاڈے تے رسول بھیجے تے او بھی او بھیجے جڑا سید الرسل ہے جس نے تہاڈا تزکیہ نفس کیتا ہے تو کو جہنم میں چکڑ کے جنت دا راہ دکھا چھڑا ہے پنجواں شکریہ ادا کی تکر معصوم دا فرمان پنجواں شکریہ ادا کی تکر میرا اللہ تیرا احسان ہے میرے دل کو علی تے اولاد علی دی محبت نال منور کر چھوڑ ایسی محبت ہے جڑی اعمال دی قبولیت دا سبب ہے بہت بڑی عظمت ہے خود پیغمبر فرمائیں ما بالو اقوام اذا ذکر آل ابراہیم فارہو واستبشرو پتہ نہیں میری امت کو کیا ہوگے آل ابراہیم دا ذکر آوے خوش ہوندے نے انہاں دے چہرے پھلے غلاب وم کھل ویندے نے اذا ذکر آل محمد اشمعزت قلوبہم جنا آل محمد دا میڈی آل دا ذکر آوے انہاں دے چہرے مرجھا ویندے نے پاک پیغمبر نے عظیم جملے فرمائے والذی نفس محمد بیدہی میں کو رب اکبر دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت جو میں محمد دی جانے اذا اتل عبد یوم القیامہ بعامال سبعین نبیہ لم یقبل اللہ ذالک منہ الا بولایتی و ولایت اہل بیتی کوئی بندہ 70 انبیاء جتنے اعمال گھن کے آوے تے میری تے میرے اہل بیت دی محبت نہ ہوئے جہنم دا ایندھن بن سکتا ہے جنت دا حقدار ہی نہیں بن سکتا یہ تھوڑی نعمت ہے زید تیری نماز کو میرا سلام ہے الحمد شریف پڑھنگا درود شریف پڑھنگا کل شریف پڑھنگا ماشاءاللہ زید تیری نماز کو میرا سلام ہے بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے اول تلا کیا کرتا میں بازو بلند کر کے نعرہ پاک پیغمبر فرمایا حبی و حب اہل بیتی نافعن فی سبت مواضع احوالہن عظیمت فرمایا میری تے میرے اہل بیت دی محبت ہون تو کو نہیں پتہ لگنا سات مشکل مقام تے فائدہ دے سی جڑا کوئی مشکل کشا تو کو نظر ہی نہ من اراد الحکمت فلیحب اہل بیتی فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے جو میں حکمت حاصل کراں میری اہل بیت دن المحبت رکھے من اراد ان ینجوا من عذاب القبر جڑا بندہ چاہتا ہے جو میں عذاب قبر تو محفوظ رہا فرمایا علی تے علی دے یارہ پترہ کو حق دا امام منے من اراد ان یدخلا فی الجنات بغیر حساب جڑا بندہ چاہتا ہے جو میں بغیر حساب دے جنت چ داخل ہوا علی دے یارہ پترہ کو حق دا امام مننے نبی دی دھی کو سیدت النساء العالمین مننے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں فرمایا عظیم نیکی ہے ان نیکی دا نا ہے اہل بیت دی محبت شریف ہوئی دین نے بچاون دی خاطر ہر کہندے پتر لگے میں زیادہ مصائب نہیں میرے بھائی نے پہلے پڑھیا مجلس پہلے بھی تھوڑی جتنی طویل ہو گئی خدا تو کو آباد و شاد فرمائے ٹھیک دو دھیاں ایسی نے جنہاں دی عمرہ تھوڑی ہے 4 سال ایک صحابی دی دھیے ایک امام دی دھیے ایک بابے کو دفن کروایا ایک بابے دی لاش تو جھنکاں ڈھیل ڈھال کے ٹر گئے شرم کر کے مکان نہ دیتی کر میرے جملے نہیں شیخ مفید علیہ رحمت جملے
وہ فرماتے ہیں ایک زخمی تصویر میرے سامنے آئی ہے، سر تو لے کے پیروں تک زخمی، آبرو کٹے ہوئے، امام تیر، چولے تیر۔ پوچھ دینے شیخ مفید میں کو سناتے؟ میں نہیں سناتا۔ فرمائیں دن شیخ مفید پہچان اکبر دا تسا بابا مایا مولا اتنے زخم، اللہ توڑی آنکھاں دے گناہ معاف فرمائے، مرحومین دے درجات بلند فرمائے، مولا اتنے زخم فرمائے ہاں شیخ مفید چھوٹ ویسن، مولا چھوٹ ویسن۔ شیخ مفید فرمائے دن دوجھی رات ہوا تصویر میرے سامنے آئی ہے، زخم کوئی نہیں، صرف ترائے زخم ایسے نے جنہ جو رات کھڑی رس دی ہے۔ شیخ مفید آدھے مولا زخم چھوٹ گئے نہیں۔ ہاں شیخ مفید ذرا اپنی عظمت سمجھے، خلوص دے نال جڑا ٹورا نا ان آنسواں کو معمولی نہ سمجھا کر۔ شیخ مفید آدھے مولا کی میں چھٹن؟ فرمایا شیخ مفید جتھا میرے ازاداری کریں دن مردان دے وچ میرا بابا علی، مستوران دے وچ میری ماں زہرا رومال تے بن کے آنسوں جھلے دن، او آنسوں میرے جسم تے لگ دینے، انہاں زخمہ دی مرہم بڑھ دینے، رجر انہاں شیخ مفید فرمائے دینے ہیں مولا او آنسوں مرہم بڑھ دینے، کیا آنسوں مک گئے ہیں؟ وجہ کیا ہے انہاں ترائے زخمہ جو رات کیوں کھڑی رس دیئے؟ شیخ مفید آدھے نہیں، مولا فرمائے دینے نہیں شیخ مفید آنسوں کوئی نن مکے، آنسوں ہیں اے او زخم ہیں جنہاں جو رات رس دی رس بھلا ہونے مولا فرمائے اے او زخم ہیں جنہاں جو رات رس دی رس مولا اے کیڑے زخم ہیں؟ فرمایا توجہ جو جملے مولا فرمائے دینے پہلا ہوں پتر دا زخم ہے جن دی لاش تے میں ایڑیاں دے بھار گیا حجر کو ملے شالہ وس دے رہو دنیا دے غم میں چند رہو۔ شریفوں قبلہ علامہ یار شاہ صاحب دے جملے نے اور علماء نے لکھا جلے اکبر آخری سلام کی دینا بابا میرا سلام ہوئی قبلہ صفدر حسین اللہ مقام و فرمے دین پتہ نہیں وجہ کیا ہے جیڑا شہید ہوندہ ہانا تے لاندہ وہ آدھا مولا میری مدد کو آ۔ اکبر مدد نہیں منگی، اکبر آکھے بابا میرا آخری سلام ہے وہ فرمے دین شاید وجہ ہی آئی ضعیف پیو ہوئے جوان پتر ہوئے، ضعیف پیو جوان دی لاش تے کی میں آسی او کوئی آ سکتا ہے اس واسطے سلام کی تنا آج لے ٹورے ہیں نا ٹور کے نہیں آیا۔ علماء فرمائے دن پہلے تو گھوڑے تے سوار ہو، چاند قدم راندے ہیں جو گھوڑے تے جھڑ کے وقت حالت ہے جلے جھڑے نا وقت اٹھن دی طاقت مک گئی، کہیں لے اٹھ دا ہاں وقت جھڑ پوندا ایک قدم ہاں یا دو قدم ہیں ہون غریب اٹھے ہی نہیں، ایڑیاں دے بھار پتر دی لاش تے آوازہ خدہو علا خد ہی پتر دی لاش تے رخسارہ رکھ کے نا کہیں غریب دی لاش تے اتنا اچھا نہیں رننا جی میں اکبر دی لاش تے کھڑو کے رننا ہے دشمن بھی سن دے کھڑے ہیں کہ تھائیں حسین بات دعا نہیں کی تھی آدھے لے اکبر دی لاش تے گیا ہے آدھا کھڑا عمر ابن سعد اللہ تیری نسل برباد کرے میرا کنا نقصان کی تھی۔ شیخ مفید دوسرا ہوں بھیرا دا زخم ہے جیندے ٹور ونجڑ تو بعد میری کمر ترٹ گئی ہے، میری بھیڑا رو دیا بیٹھے ہیں جیندے آسرے تے میں علی دیا دھیا گھن کیا ہے۔ تیسرا ہوں بھیڑ دا زخم ہے جیڑی ماں دی قبر تی رات دے ویلے ویندی ہے پتہ نہیں بغیر چادر دے شرابی دے مجمج کی میں ویندی ہے۔ دو دھیاں چھوٹیاں اولاد آلے بیٹھے ہو، ایک دھی ابو ذر دی ایک دھی حسین دی ہے۔ جدا ابو ذر تے جنگل اچھ موت آئی ہے نا اندھا وارث کوئی نا، مفتی صاحب قبلہ لکھا ہے خود ابو ذر نے وصیت کی تھی، ابو ذر آدھا بیٹھے بچڑا میں نے ہوتے وارث کوئی نہیں، جنگل بھئی ابانے میں دنیا تو جا رہے ہیں جلے ٹور ونجانا اے چادر میرے ہوتے پا چھوڑیں تو مکانی بن کے آئے ہیں میرے دل حسین دی قبر ہے اے چادر ہوتے پا چھوڑیں او چوک تے لگی ونجیں اتھا ایک کافلہ آسیا حقل مار کے آکھیں چاچا مالک اشتر میں ابو ذر دی دھیاں میرے بابے کو جنگل اچھ موت آ گئی آ میرے نال بابا دفن کرا
شریفوں جس ویلے ابو ذر تے موت آئی کہ صبر دی پہاڑ آئی ہے پیو دے کنو تربیت حاصل کیتی ہوئی اس کوئی شکوہ شکایت نہیں ٹر گئی چوک دے وچ قافلہ آیا ہے نا ایویں ہٹ کے شریف پیو دی دھی آئی حقل مار کے آدھیے چاچا مالک اشتر میں آدھا جی میں پکھی کو گاز نہیں لگدا جلے سجے ڈٹھس کھبے ڈٹھس جنگل اچھتے کون بولے دی آدھیے چاچا میں ابو ذر دی دھیا میرا بابا جنگل اچھ دنیا تو ٹر گیا میرے بابے کو غسلی کرا کفانی پوا دفانی کرا شریفوں جناب مالک اشتر نے اچھا کفن پوایا غسل کرایا کفن پوا کے دفن کیتا تیری مکان دا اگلا جملہ ہے علماء فرمے دینے میں اپنے کنہ نال سنے بزرگان تو 3 گھنٹے ابو ذر دی تھی ابو ذر دی قبر تے بے کے پیو کو روندی رہی تے 4000 دا قافلہ کھڑا رہیا پرانے ازادار بیٹھے ہو جملہ سمجھ گئے ہو سو اے صحابیاں دا قافلہ کھڑا رہیا کہیں نہیں آکھا ابو ذر دی دھی کو اٹھی دیر پہ ہوندی جتنے تک نہیں اٹھی نا اتنے تک کہیں نہیں آکھا جتنے آجلے اٹھی ہے تو ہون قافلہ نہ لا کے گئی ہے چاچا مالک اشتر سکینہ تیری اپنی قسمت اجرکم اللہ جلے یار ہی دی دی کے راہ بیٹھی ہے نا اس ویلے کٹے ہوئے گال دوتے منہ رکھا ہے شریفوں ہی کویل آئیو جی یہ تو ٹائم آجنا حسین تو ہاں کوئی یاد کیتا ہے کٹے ہوئی گلان دے ہوتے کٹی ہوئی گردن تے منہ رکھی بیٹھی آئی تازہ خون پیا رکھا جو نکل دا فرمایا حسین نے بچڑا تائیں شام ونجنا ہے بچڑا تائیں کوفے ونجنا ہے کہ تھائی میڈا منن والا ملی نا میڈا شیعہ ہوئے اے ماں ان شریف تو ماں عزبن فض کرونی انہاں کو اکھائے جڑا ٹھنڈا پانی پیوا ہے میری تاس کو یاد کرائے میں یاد رانا حسین دی بڑی حقانیت دی آج دلیل ہے اولے حسین ہی کو گھوٹ منگداریا آج داوی دنی بلا تفریق شیعہ سنی ہر بندہ سبیلہ لائی کھڑا ہوندے اگو والویندے آدھنے مسافر تھوڑی جتنی سبیل پی ہے آج حسین دی سبیل ہے میں آدھا غریب دے ناتے آج گلاسان تے جگہ دے وچ ودا پیویندے ہائے کاش اتنا پانی ملویندہ رباب دا لال تیر نہ اجرکم اللہ او شریفوں ایو ٹائم آجلے سکینہ بیٹھی آئی نا بابے دی لاش دے ہوتے اللہ لعنت کرے زجر کمینے دے ہوتے دو ویڑ کرنے نے اللہ توڑی مکان قبول فرماوے جنہ دیئے چھوٹیاں دھیاں نے شالا انہ دے اچھے مقدر ہوئے نا شریفوں یہ دھیاں تو ہو دیاں نے جڑیاں بھیراواں تے پیواں دیاں لاشاں دیاں وارث مر دیاں نے اے پتر ہو دے نے وراثت دے مالک اے دھی بیٹھی ہے زجر کمینہ آیا آکے آدھے ہائے بچی تائیں کافلے نال نہیں بجنا رو کے آدھیے جڑے آگے پہیاں وے دیاں کوئی تھوڑی ہے آدھے تو اتھا رہے کہ کیا کرے سے کوئی ایڈی بے ماں با معرفت ہے عقل مار کے آدھیے آتارف ابا ذر الغفاری میں کو نسا تو ابو ذر غفاری کو جاڑ دائے ایک کمینہ دے ہوتا نبی دا صحابیہ فرمین تے کو پتہ ہے ابو ذر تے جنگل اچ موت آ گئی ہے اندہ وارث اور کوئی نہ 4 سال دی دھی آئی ہے بابے کو غسلی کروایا ہے کفانی پوایا ہے جنگل اچ دفانی کرایا ہے آدھی کمینوں تو سٹر ویسا میں نہ وستیا چلگی ویسا انہاں کو اکسا لوگوں میں زہرا دی پوتریاں لوگوں میں خود بھلا ہونے میں حق بڑھ گئے زندگی دا نہیں پتا اللہ تو اڑی اکھا دے گناہ معاف فرمایا آدھی میں نہ وستیاں چلگی ویسا انہاں کو اکسا لوگوں میں زہرا دی دھیا لوگوں میرا بابا بج دے گھوڑے تو لہ گیا ہے لوگوں میرے بابے دے پتر مارے گئے نا میں ڈورے کھیجڑا پچ گیا او زنجیر پا کے ٹر گیا جی جڑا بچ گیا ہاں قیدی ہو کے کوفے ٹر گیا ہے آؤ اللہ واسطے میرے بابے کو دفنی کراؤ اے میرے بابے کو دا جنازہ ہی پڑھو ازادارو یہ جملے آکھن دی دے رہی معافی مانگے اے زجر کمینے کوئی حجیاں پیار کیتا ہے حسین دا تویز جھان پیا ہے عقل مار کے آدھی بابا بھی میرا ہے
ظلم ہی میرے تے کریں دے ہو میں آدھا شریفہ عمرہ تھوڑی آئی ظلم ڈھیر آئے نا یا توجہ آئی جڑی ڈامی دی گرہائی شریفہ جلے خیمے سڑ گئے ہیں نا بی بیاں ایک ٹپے دی اور دے نال بیٹھیاں ہیں نا سوگنا میں آل محمد دی روایتے حمید آدھے میں نٹھا ایک 4 سال دی بچی ہے دے دے دامن کو بھا لگی ودیے کئیے لے سجے وے دی آئی کئیے لے کھپے وے دی آئی بجھاونا لاتا ہا کوئی نہ حمید آدھے میں مسلمان کوئی نہ میں بھاج پیاں ونیا بچی دے دامن دے نہ لبھا بجھاوا آدھے جی میں بچی دی نظر میں دیتے پئیے بچی تیز دوڑنا شروع کیتا ہے میں سمجھ گیا کوئی مسلمانہ تو ڈری ہوئی ہے میں حق الماریے بچی رکوانا رک گئی ہے میں نیڑے گیا سیدو معافی دے کے سیدو آزادہ رہو بڑا دکھا جملہ ہے رو کے آدھیے میرے نیڑے نہ ہوئے میں زہرا دی دھیا تو غیر محرم حمید آدھے میں تبھا بجھاوڑا آدھیے لگیے تب بجھویسی میرے قریب نہ ہوئے حمید آدھے منت لا کوئی میرے ذمہ کم لاوے رو کے آدھیے پھر منت لا میں کو نجف درا نسا آدھے نجف وج کے کیا کرے سے آدھیے اتھا میرا ڈاڈا علی رہ دے اکسا ڈاڈا تیرا پتر بھج دے گھوڑے تو لے گئی ہے ڈاڈا تیریا دھیا دیا چادرہ لے گئی ہے او ڈاڈا بابے دا قاتل دماچے مر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ